خدام یسوع مسیح کے پاک ازلی محیب اور فتح بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری طرف سے اور میری پوری فیملی کی طرف سے آپ سب پر خدام کا رحم اور ترس اور اس کی ڈھیروں برکتیں ہمیشہ آپ پر نازل ہوتی ہیں، یہ ہماری دعا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے خدام یسوع المسیح کی صلیب کے متعلق۔ صلیبیں دنیا میں اور بھی بڑی تھی اور بہت سے لوگ صلیب پر لٹکائے گئے۔ صلیب ایک لعنتی موت کے تعلق سے کنسیڈر کی جاتی تھی، تصور کی جاتی تھی، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ یہ صلیب انوکھی صلیب ہے، الگ تھلگ ہے، جس نے ہماری زندگیوں کے ورتیرے کو بدل دیا، جس نے ہماری کائنات کو، ہماری زندگی کو بدل دیا۔ یہ بید مقدس پولس رسول کی زندگی میں آشکار ہوا ہے، یہ اس پر کھلا ہے۔ اور صلیب کا پیغام ایک بید ہے، یہ ایک مکاشفہ ہے، یہ خدا کی عنایت ہے، یہ خدا کی توفیق ہے جو ان کو دی جاتی ہے جو اس کے بیٹے یسوع مسیح ناصری، جو خدا کا کلمہ، جو اس بات کے لیے، اس کام کے لیے آیا کہ وہ گناہ گاروں کو ڈھونڈے، نجات دے، بلکہ ان کے لیے صلیبی موت پر اپنی جان دے کر ان کو بچا لے۔ یہ پیغام مقدس پولس کی زندگی میں کھل گیا ہے، آشکار ہوا ہے، وہ خدا کے اس بیت کو جان گیا ہے، اسی لیے وہ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ وہ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے، کرنتھس کے ایمانداروں کو بیان کرتے ہوئے یہ سکھاتا ہے، وہ ان کو ٹریٹ کرتا ہے، ان کو ٹیچ کرتا ہے، ان کو یہ کہتا ہے کہ صلیب معمولی میسج نہیں ہے۔ لوگ بے شک اس کے متعلق اور باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے نزدیک تو صلیب کا پیغام جو ہے یہ پیغام بیوقوفی کا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ پیغام کیا ہے؟ آئیے خدا کے مقدس کلام مقدس سے فتح بخش کلام میں دیکھتے ہیں۔ خدا کا خادم کرنتھس کی کلیسیا اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ خدا کی قدرت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کر دوں گا۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ صلیب کا پیغام، صلیب محض سائن نہیں ہے، صلیب خداوند کی طرف سے ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور صلیب پر خداوند نے وہ کام کیے جو ازل سے اب تک نہیں ہوئے تھے، اور یہ پیغام، یہ کام ہماری مخلصی اور نجات کی وجہ سے ہمارے خداوند یسوع المسیح جو کائنات کا منجی اور نجات دہندہ ہے، اس کے سبب سے ہمیں میسر ہوئے ہیں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ 5 باتیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا جو صلیب پر ہمارے لیے، پوری دنیا کی بحالی کے لیے، پوری کائنات کی بحالی کے لیے، فرشتگان کی بحالی کے لیے جو ہمیں میسر ہوئے یسوع کے نام کے سبب سے، مسیح یسوع کی صلیب کی قدرت کے سبب سے، یسوع مسیح کے مار کھانے کے عوض میں ہمیں یہ سب کچھ میسر ہوا۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ ہاللیلویہ۔ پہلی بات ہم خدا کے کلام میں مقدس میں سے یہ دیکھیں گے، یہ ہے کہ 5 باتیں آئیے میرے ساتھ نوٹ کر لیجئے، سیکھیے خدا کے کلام کو، کیونکہ صلیب ہمارا فخر ہے، ہمارے لیے ندامت کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری شانتی ہے، ہماری خوشی ہے، اس کے سبب سے ہماری نجات ممکن ہوئی ہے۔ اور یہ کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، یہ خدا باپ کی مرضی تھی۔ یسایہ 53 باب میں 33 چیپٹر میں اگر دیکھیں تو وہ مسیح کے دکھوں کے متعلق، خدا باپ کے پروگرام کے متعلق بیان کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ اس نے ہماری بد کرداریاں اپنے اوپر اٹھا لی، ہماری بد کرداریوں کے سبب سے اس پر سیاست کی گئی، یہ ہماری وجہ سے تھا۔ اور خدا کو یہ پسند آیا جب آدم نے گناہ کیا تو وہ اپنا اختیار جو تھا وہ اس کو جو تھا وہ خراب کر چکا، وہ چھن چکا، وہ اپنے دشمن کے ہاتھوں اس کو گیوان کر چکا، اس کے پاس کچھ نہ رہا۔ شیطان اس سبب سے اپنی بڑی فتح کی للکار کو لیے ہوا تھا، وہ ابلیس جو ہمارا پرانا اور ازلی دشمن ہے، وہ آدم کی اولاد کو تباہ و برباد کرتا،
لیکن یسوع مسیح ناصری ایک ایسا وسیلہ تھا، ایسا ذریعہ تھا جو باپ کو پسند ہے۔ اس نے اپنے کلمے کو اپنی شکل دے کر کامل انسان کی صورت میں زمین پر بھیجا، تاکہ جیسے یوحنا کا پہلا باب جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ خدا کا کلمہ ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا۔ 18ویں آیت میں اکلوتا بیٹا جو اس کی گود میں ہے وہ اسے ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، میں خدا کی تعریف کرتا ہوں، یہ اکلوتا بیٹا کامل انسان کی شکل میں صورت میں زمین پر آ گیا، تاکہ 3:16 میں جو لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، یعنی خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور آئیے اس ہمیشہ کی زندگی دینے والے نے جو اس کی راہ تھی وہ صلیب کی راہ تھی، وہ صلیب کا راستہ تھا، یہی وہ سکڑا راستہ ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا خدا یسوع المسیح نے کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب کو اٹھائے۔ ہاللیلویہ، خدا ہم کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بچانے والا، وہ ہمیں سجانے والا، وہ ہمارا محیب خدا ہے، قدرت والا خدا ہے۔ اس نے 5 کام صلیب پر ہمارے لیے کیے، اس لیے صلیب ہمارا فخر ہے۔ صلیب کا پیغام جو ہے یہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بیوقوفی ہے، جو اپنی نظر میں صاحب حکمت ہیں، صاحب دنا ہیں، سمجھتے ہیں ہم جیسا کوئی نہیں، یہ ان کے نزدیک جو ہے بیوقوفی ہے۔ لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں چنا، ہمارے نزدیک یہ ہم ایمان لا چکے ہیں، یہ خدا کی قدرت ہے نجات پانے والوں کے لیے۔ صلیب کا پیغام کیا ہے جی؟ خدا کی قدرت ہے، خدا کی قدرت ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ ہے ڈیئر، خدا ہم کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہم کا کلام ہمیں ملا ہے۔ اور پہلی بات جو خدا نے ہمیں انعام دیا، صلیب پر کام کیا ہو رہا تھا؟ صلیب پر، اسی لیے ہم اس کو گڈ فرائیڈے بھی کہتے ہیں۔ ہمارا خدا جب صلیب پر چڑھا تو وہ اس لیے گڈ کام کر رہا تھا۔ ہماری گناہوں کی وہ دستاویز، ہمارے اختیارات جو چھینے ہوئے تھے، جو ہماری بد کرداریاں، باپ دادا سے نکما چال چلن تھا، جس کے سبب سے مسیح خداوند صلیب پر چڑھا۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، مقدس پول کلوسیوں کا خط اس کا 2 باب، اس کی اگر دیکھیں آپ ہم ڈیٹیل کو 9ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک، تو وہاں خدا کے کلام میں مقدس میں خدا کا بندہ پول یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے خلاف جو وہ حکموں کی دستاویز تھی اس کو ہمارے خداوند نے صلیب پر کیلوں سے جڑ کر پیچھے ہٹا دیا۔ یہی وہ حکموں کی دیوار تھی، یہی وہ ہمارے گناہ تھے، وہی ہماری بد کرداریاں تھی جو خدا کے نزدیک ہمیں نہیں آنے دیتی تھی۔ پولس کہتا ہے کہ وہ دیوار جو تھی گناہوں کی، ہماری بد کرداریوں کی، وہ ہٹ گئی، وہ خداوند نے ہٹا کر ہمیں مکمل طور پر گناہوں سے معافی دے دی۔ پہلا کام ہمارے گناہوں کی قرض جو تھا وہ یسوع مسیح ناصری نے صلیب پر جان دے کر کے وہ ادا کر دیا، فلی پیڈ کر دیا، کچھ اب بقایا نہیں رہا۔ اسی لیے تو اس نے کہا کہ تمام ہوا، میں جو کام کرنے کے لیے آیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ دوسرا کام جو خدا یسوع المسیح نے صلیب پر یونیک کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے اختیارات جو ابلیس کے ہاتھوں چھینے جا چکے تھے، خداوند نے وہ اختیار پھر سے اپنے شاگردوں کو، اپنے ڈسائپلز کو واپس کر دیے، اور خداوند نے کہا کہ جاؤ، تم جو زمین پر بندو گے آسمان پر بندھے گا، جس کو کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ اور یہ بھی ہمارا خداوند نے وہ اتھارٹی ہمیں ریٹرن کر دی، بلکہ شاگردوں سے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ اس نے انجیر کے درخت کی ایگزامپل دیتے ہوئے جب اس کو کہا کہ تجھے پھل نہ لگے، پطرس نے جب پوچھا اے خداوند تیرے کہنے کے مطابق یہ بالکل ویسا ہی ہو گیا، تو اس نے پطرس کو یہ کہا کہ اگر تم ایمان رکھو اس انجیر کے درخت کی طرح نہ ہو جو ریاکاری کا لبادہ اڑے ہوئے ہے، جو صرف دکھنے میں تو راست باز
نظر آ رہا تھا جیسے فقی، فریسی، ریاکار، جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں جو ظاہر میں تو ٹھیک ٹھاک ایمانداری کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں لیکن اندر میں ایمان سے خالی ہے، انجیر کے درخت کی طرح۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ تجھے پھر کبھی پھل نہ لگے۔ اگر تم ایمان رکھو تو تم اس پہاڑ کو، جو سامنے کا پہاڑ زیتون تھا، خدا نے کہا کسے بھی حکم دو تو ایمان کی قدرت سے وہ یہاں سے سرک کر سمندر میں چلا جائے گا۔ یہ میسج تھا، اور خداوند نے ہمیں ایمان سے یہاں نوازا۔ صلیب کا پیغام ہمارے لیے اس اختیار کو واپس کرنے کے لیے تھا کہ ہم خدا یسوع کی طرح اب بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ اگر شاگردوں کی زندگیوں کو دیکھیں تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے جب انہوں نے یسوع مسیح ناصری کو مان لیا، روح القدس ان کی زندگیوں میں نازل ہوا تو وہ یہاں سے گزرے، ان کی پریشانیوں سے، ان کے سایوں سے جو تھے بیمار رہائی پا جاتے، ان کے کپڑے شفا کا باعث ٹھہرے۔ یہ اتھارٹی، یہ اختیار، یہ پریولیج، یہ قوت، یہ سیٹ اور سٹیٹس ہمیں یسوع مسیح ناصری کی صلیب کی قدرت کے سبب سے میسر ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو گیا۔ یہ رومیوں 5:11 میں لکھا ہوا ہے، ہم جو اپنے گناہوں کے سبب سے دور تھے، جب صلیب پر خداوند یسوع المسیح جو قدرت کا منبع، جو نہایت رحیم، جو صلیب پر لٹکے ہوئے بھی ان 6 گھنٹوں میں نجات کے کلمات، معافی کے کلمات، دعائیں دیتا رہا۔ جب اس نے کہا الوہی الوہی لما شبقتنی، اے خدا، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جب ہمارے گناہوں کی وہ ساری پنڈ، ہماری بد کرداریاں یسوع مسیح ناصری پر لادی گئی تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تب خدا نے اپنا چہرہ مبارک کو پیچھے موڑ لیا، نہ دیکھا۔ تو اس کے سبب سے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب یہ یسوع نے کہا الوہی الوہی لما شبقتنی تو سورج نے روشنی دینا چھوڑ دی، کائنات طریق ہو گئی۔ اس لیے خداوند گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، خدا کا شکر کرتے ہیں، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ صادق القول ہے۔ اس نے اپنے بیٹے یسوع کو قربان کر دیا، اور لکھا ہے کہ چٹانیں تڑک گئیں، مقدسوں کے جسم جی اٹھے اور وہ یروشلم کو گئے، اور بہت سارے مقدسوں نے اسے دیکھا۔ یہ کام ہوا، ہمارا خدا کے ساتھ ملاپ ہو گیا۔ یروشلم کی ہیکل میں جو پردہ تھا وہ پھٹ گیا کہ اب کہنوں کی ضرورت نہیں رہی۔ اس صلیب کی قدرت سے ہم باپ کو، خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، اور ہم اس سے میل ملاپ ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ ہم جو گھر سے نکلے ہوئے تھے، بے گھر سے، عدن سے نکلے، عدن کی جدائی، ملاپ میں، محبت میں خدا کے ساتھ میل جول میں تبدیل ہو گئی۔ ہاللیلویہ۔ یہ تیسرا کام صلیب پر ہوا۔ اور چوتھا کام، ہم جو ہلاکت کے فرزند تھے، ہم جو لعنت زدہ تھے، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے ہم جو دوزخ جہنم ہمارا مقدر تھا، موت کے ہاتھوں میں بکے ہوئے تھے، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے غلطیوں 3:13 میں لکھا ہے تو اس نے شریعت کی لعنت سے ہمیں رہائی دے کر زندگی کی شریعت فضل کے تابع لا کر کھڑا کر دیا۔ اب ہم ابراہیم کی میراث کے ان تمام برکتوں وعدوں کے وارث ہیں، اور یہ سب صلیب کی قدرت کی وجہ سے ہے۔ اور پانچویں بات، جب پہلے مردے مرتے زمین میں چلے جاتے، عالم ارواح میں رہتے ہیں، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوا تو وہ ان مقدسوں کے بدن جو زمین میں تھے ان کو ساتھ لے گیا، آسمان پر لے گیا۔ اور یہ بات بھی عکاسی کرتے اس بات کی، یسوع مسیح ناصری پر جب صلیب دیے گئے تو 2 ڈاکو اس کے ساتھ صلیب پر لٹکے ہوئے تھے، اور تشریح کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں پہلے تو دونوں ڈاکو لان تان کرتے رہے، لیکن آپ کا آقا صلیب پر بھی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس نے کہا
اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ جب معافی کے کلمات یسوع مسیح ناصری نے اپنے لب مبارک سے صلیب پر اس کی آواز گونجی تو اس ڈاکو نے بھی سنا، اور یہ الفاظ اس کی زندگی کو تبدیل کر دینے والے تھے۔ صلیب پر ہی ڈاکو کی زندگی تبدیل ہوگی، اس کی انر لائف بدل گئی، وہ اپنے گناہوں پر پچھتایا۔ وہ کہتے ہیں دوسرے کو ہماری سزا تو واجبی ہے، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو سزا کے حقدار تھے، لیکن یہ تو بے گناہ ہے۔ اور یسوع کی طرف وہ کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، اس نے اپنی، میں جانتا ہوں جس کنڈیشن میں تھا، وہ تھوڑی سی آنکھیں اس نے ترچھی کر کے دیکھ کر کہا کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس پہ ہوگا۔ میرے عزیزو، ہم بھی جب یسوع مسیح ناصری پر ایمان لاتے ہیں تو یسوع مسیح ناصری میں ہم بھی صلیب پر سے اس کی موت کو قبول کرنے کے سبب سے، کیونکہ رومیوں کے خط کے 10ویں باب کی 9ویں 10ویں آیت میں لکھا ہے نجات کے لیے ضروری ہے کہ ایمان دل سے لایا جائے اور اقرار زبان سے کیا جائے کہ یسوع مسیح ناصری کو خدا باپ نے مردوں میں سے جلا دیا ہے۔ اب وہ ذات کبریا کی دہنی طرف بیٹھ کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ یہ میسج ہے، اب ہم آسمان پر جاتے ہیں نہ کہ زمین میں، عالم ارواح کے اندر۔ اسی لیے مقدس پول پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 55 آیت میں 55ویں آیت میں کہتا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ اب خداوند موت سے بھی، قبر سے بھی، شیطان سے بھی، گناہ سے بھی، لعنتوں سے بھی جیت کر ذات کبریا کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ 5 باتیں جو یونیک تھنک ہیں، یہ عظیم باتیں، یونیک تھنکس، یونیک باتیں، بے مثال باتیں، بے مثال ورک آؤٹ صلیب پر ہوا۔ اس لیے صلیب کا پیغام نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اس لیے صلیب پر ہونے والے کام کے سبب سے جو جمعے کا روز ہوا، ہم اسے گڈ فرائیڈے کہتے ہیں۔ ہاللویا۔ اور اس لیے آئیے پڑھیں آخر میں اسی پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت میں دیکھیں ہمارا سٹیٹس کیا تھا اور کیا ہو گیا ہے، کیا کچھ خدا نے عطا کر دیا ہے۔ خدا کا بندہ لکھتا ہے، ایسے لکھا ہے خدا کے کلام مقدس میں، اور اس نے کیا کیا ہے تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لیکن اس کی طرف سے یسوع مسیح میں جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو کوئی فخر کرے وہ خدا پر فخر کرے۔ آئیے خدا یسوع مسیح ناصری کی صلیب، یسوع مسیح ناصری کا نام، اس کا فدیہ ہمارا فخر ہے۔ اگر کوئی پوچھے صلیب کیا ہے تو اسے بتائیے کہ صلیب ہلاک ہونے والوں کے نزدیک جو بیوقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والے کے نزدیک یہ خدا کی قدرت ہے۔ صلیب یسوع مسیح ناصری کی قدرت اور اس کی موت، اس کی نجات، اس کی بخشی دینے کے سبب سے موت، قبر، گناہ، شیطان کی قوتوں، گناہ پر غالب آنے کا ایک ذریعہ، ایک سائن ہے۔ اس لیے صلیب کیا ہے؟ صلیب ہمارا فخر ہے، صلیب ہماری نجات کی جگہ ہے، صلیب وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارا ملاپ ہوا، صلیب وہ جگہ ہے جہاں ہماری موت زندگی میں بدل گئی، صلیب وہ جگہ ہے جہاں ہماری شفا کا کام تمام ہوا۔ سو گاڈ بلیس یو۔ میں آپ سب کو جو صلیبی ہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ جہاں آپ کا مسیح ہے وہاں آپ ہیں، کیونکہ کلام مقدس پہ لکھا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور میرے باپ کے پاس بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں پہلے سے بتا دیتا۔ اس لیے صلیب خوشی کا پیغام ہے، فخر کی بات ہے، صلیب ہمارا فخر ہے۔ آئیے خداوند آپ سب کو اس صلیبی پیغام کے مطابق یسوع مسیح ناصری کی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے کا شرف اور فضل کے کامل عطا کرے۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ کو ہمیشہ ساتھ رہے۔ میں یقین رکھتا ہوں یہ پیغام آپ کی زندگی میں برکت کا، بحالی کا، سٹرنتھ کا، زور کا باعث رہا ہے۔ آئیے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔
ہمارے پیج کو چینل کو لائک کیجئے, دوسروں تک پہنچائیے تاکہ آپ کو خداوند کی برکت کو بانٹنے کا وسیلہ ٹھہریں. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے اور آپ کے گھرانوں کو صلیب کا پیغام سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ ٹھہرائے. سو گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ کے ساتھ ہو.